بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ کروڑوں لاکھوں درود ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی آل پاک پر۔ آپ کی خدمت میں سید اسرار گیلانی کا سلام ہو۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر میں ادب کے لحاظ سے بڑی معروف شخصیت، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، افسانہ نگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب کے لحاظ سے بہت شہرت سے نوازا ہے۔ آپ کے بے شمار تلامذہ بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ میری مراد راجہ شوکت خان صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ بات کریں گے، آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے لوگ لٹریچر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آج کل نوجوان نسل میں لٹریچر کا جو شوق ہے، ادب سے دوری بنتی جا رہی ہے، اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر دور میں تبدیلیاں فطرت کا حصہ رہی ہیں۔ انسانی مزاج تبدیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جغرافیائی اور علمی تبدیلیاں ہیں یا ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں ہیں، یہ انسانی مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ پھر ادب کے نئے پہلو روشن ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آج کی جوان نسل ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ادب کے دوسرے، میں کہوں گا کہ وہ پہلو ہیں، اگر اس کی طرف میں راغب کیا جائے تو وہ ادب کو اس رنگ سے دیکھتے ہیں، اور اگرچہ معیار بھی گر گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لکھنے والے تھے وہ ابھی اسی پرانے پیٹرن پر جمے ہوئے ہیں اور انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو اس طرح نہیں اپنایا کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل کتاب سے دور ہوئی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے وہ ادب سے دور نہیں ہوئی، ادب سے دور ہم نے اسے کیا ہے جو ہم لکھنے والے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی ہماری نسل 10 صفحوں کے 1 گھنٹے کے افسانے پڑھے، ناول پڑھے اور لمبی لمبی منظر نگاری کو پڑھے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ زمانے کی برق رفتاری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح کا انسانی مزاج ٹیکنالوجی کا مزاج بن رہا ہے، اسی طرح لکھا جائے۔ آج بہت سے شاعر ادیب مختصر نویسی پر آ گئے ہیں۔ نظم جتنی مختصر ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی، اتنی ہی پاپولر ہوگی۔ دوسرا پہلو ہے کیا پاپولیرٹی، شہرت یہ ادب کے لیے ضروری ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ادب ایسے بہت سے شعراء ادیب گزرے کہ جو اپنے وقت میں ان کا کلام شاید اتنا معروف مشہور نہیں ہوا، لیکن وقت نے ان کی تحریروں کو اتنا مؤثر بنایا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے، ان کے ناول، ان کے افسانے، ان کی باتوں کو اب لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ ادب میں کتابوں میں زندہ ہیں۔ اور بنیادی طور پر وہی اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے، لیکن اپنا جو ان کے اندر احساس تھا، جو شعور تھا، وہ اگلی نسل تک منتقل ہوا۔ ممکنہ طور پر ان کی نسل تک نہ پہنچا ہو، لیکن اس کے بعد کی جو نسلیں ہیں وہ ان کے ادب کو دیکھ رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان نسل سے یہ شکوہ تھوڑا سا بیجا ہے۔ ہم انہیں کیا پڑھا رہے ہیں، ہم انہیں دے کیا رہے ہیں، ہمیں اس پر غور نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بھی انہی کے مزاج کے مطابق ادب تخلیق کریں، شاعری کریں، تو ممکنہ طور پر ہمارے اندر یہ شکوہ پیدا نہ ہو۔ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا سر یہاں پہ کہ ایک دور ہوتا تھا جو 20ویں صدی، تو ہم یہ کہیں کہ یہ بجانا ہوگا کہ 20ویں صدی ادب کا اور کتاب کا ایک عروج تھا۔ اس وقت کے جتنے بھی لکھاری ہیں، یا خواہ افسانہ نگار تھے یا ڈرامہ نگار تھے، آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ 2 سوال مکس کرنے جا رہا ہوں۔
آپ کو یاد ہوگا 2005 سے پہلے ادھر ایک ضلع کونسل کا ایک حال ہوا کرتا تھا جس میں مختلف فنون لطیفہ کے پروگرامات منعقد کیے جاتے تھے، وہ بھی اب ہونا کم ہو گئے ہیں۔ اس وقت مشاعرے ہوا کرتے تھے، ڈرامے ہوا کرتے تھے، بہت سارے لائیو تھیٹر پیش کیے جاتے تھے، آج کل اس کا بھی فقدان ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف سرگرمیوں کا فقدان ہوا ہے تو اس کی وجہ ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے آنے والی تبدیلیاں ہیں اور ترقی ہے۔ آج تھیٹر، ڈرامہ، فلم، یہ سب چیزیں منتقل ہو چکی ہیں آپ کی ہتھیلی پر۔ ایک بچے سے لے کر ایک 65 سالہ 70 سالہ بوڑھے تک جس نے بھی موبائل کا استعمال سیکھ لیا ہے، اس کے ہاتھ میں علم بھی ہے، ادب بھی ہے، فضولیات بھی ہیں، اور AI کا دور ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ وہ کس چیز کو منتخب کرتا ہے اور اپنے لیے کیا مفید سمجھتا ہے۔ جو لوگ ادب سے وابستہ ہیں، جو لوگ تھیٹر سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو لوگ کھیلوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہی چیزیں وہ اب موبائل پر دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں، تو نہ صرف یہ سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ کے معاشرے میں جو سب سے بڑا المیہ ہے، ادب سے زیادہ میں اس بات کو المیہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل میدان سے نہ وہ کسی کھیل میں مصروف ہے، نہ وہ دوڑ رہی ہے، نہ کھیل رہی ہے، اور یہ ان کے جسمانی جو جنون ہے وہ ایک مفلوج اور کمزور ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لیے ایک صحت مند دماغ کی بنیاد ہے، اور ہماری نوجوان نسل جب کھیلوں کے میدان سے نکل گئی ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہاں ایسا کیوں ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ایک کھلاڑی صحت مند دماغ اچھا ادب تخلیق بھی کر سکتا ہے اور اچھے ادب کا قاری بھی ہو سکتا ہے، اس کا ذہن بھی واسط ہوگا اور تبھی وہ اچھا معاشرتی انسان ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے آپ کے سوال کا کہ 20ویں صدی میں ادب تخلیق، اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ادب 20ویں صدی میں جتنا پنپا ہے، خصوصاً نثر، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو 20ویں صدی اردو ادب کے لیے ایک شاندار صدی رہی ہے، اور اس میں اعلیٰ ترین ڈرامے لکھے گئے، افسانے لکھے گئے۔ شاعری میں بھی 20ویں صدی میں جنگ، شعراء نے آفاقی کام کیا، لیکن پچھلی جو 20ویں صدی اس میں بھی شاعری بڑی مستحکم رہی، جاندار شاعری کی بہت سارے شعراء نے، لیکن 20ویں صدی میں نثر کی صدی ہے میں سمجھتا ہوں۔ جہاں تک شاعر بھی بہت اچھے ہوئے، لیکن اس میں نثری کام بہت ہوا۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ نوجوان نسل جس برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، جو روزمرہ کی تیز رفتار تبدیلیاں ہیں وہ نوجوان نسل پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم پہلو ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے، کیا آپ کی یونیورسٹیاں اس معیار مزاج کا طالب علم معاشرے کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ معاشرے کو دستیاب ہے کہ جو ادب سے وابستہ ہو، جسے ادب کی باریکیوں کا پتہ ہو، جو افسانے، کہانی، ناول، ڈرامہ اور ان چیزوں کے معیارات کو سمجھتا ہو، یا سطحی جو لذت ہے اس کو اہمیت دیتا ہو۔ تو ہمارے زمانے میں یہ تغیر ضرور آیا ہے ذہنی سطح پر کہ ہم سطحی ہو گئے ہیں اپنے معیار زندگی میں بھی، اپنے ادب میں بھی، اپنے مشاغل میں بھی۔ تو سطحیت ہمارے اندر آ گئی ہے، اور اس میں زبان کمزور ہوئی ہے۔ ابلاغ کا مسئلہ ہے، چونکہ ابلاغ ہمارے ہاں زبانوں کا کام نہیں ہوا۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا جب انگریزی زبان بن گئی ہے، تو اس انگریزی زبان جو نہ ہمیں آتی ہے نہ ہم بول سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری سائنس پیچھے رہ گئی، ہمارا ادب پیچھے رہ گیا، ہماری شاعری پیچھے رہ گئی۔
کیونکہ اس شاعری کو سمجھنے والا مزاج نہیں ہے، کہیں کوئی تنقیدی نشست نہیں ہے، تو یہ بہت سارے پہلو ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں شکوہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس معیار کا ادب کو، اس معیار کا قاری دستیاب نہیں ہے، ادب کو اس معیار کا محقق دستیاب نہیں ہے، ادب کو اس معیار کا نقاد دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ شاید وقت کی حالات کی کروٹ ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، اور جو آج کا ادیب ہے، آج کا جو شاعر ہے، اسے موجودہ نسل کے معیار کو مجھے خاطر رکھنا ہوگا، لیکن سطحیت سے اسے بھی بچنا ہوگا۔ اگر وہ سطحیت پہ آئے گا تو چند روز کے بعد اس کی تخلیق اپنے آپ مر جائے گی، اور یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ پھر جو غالب میر صدیوں پہلے جو باتیں کرتے ہیں آج بھی ہمارے لیے وہ لطف کا، وہ شعور کا سبب ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ادب کو اس کی پوری روح کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ بیان۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس وقت سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی نظر ہو چکی ہیں، طالب علم کو جو دسترس ہے، رسائی ہے، وہ موبائل پر مل جاتی ہے۔ اس کا منفی پہلو بھی ایک ہے، سر وہ یہ ہے کہ جس وقت فزیکلی مشاعرے ہوا کرتے تھے یا کوئی مقالہ پیش کیا جاتا تھا، اس مقالے میں شوق سے جو ادب کے طالب علم حاضر ہوتا تھا، اس پر وہ مقالے کے جو تخلیق کار ہے اس سے وہ گفتگو کرتا تھا، نہ صرف انہیں وہاں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا بلکہ بہت سارے نئے پہلو بھی نکلتے تھے۔ یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے۔ مسئلہ کس سطح پر ہے؟ مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی ادارے۔ میں نے پہلے کہا کہ ادب کا تعلق زبان سے۔ جب آپ اپنے خطے کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی، ایسے براعظم کی زبان کو اپنا لیں گے، اسے اوڑھنا بچھونا بنائیں گے جس کا آپ کے بلڈ سے، آپ کی جینیات سے، آپ کے ادب سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہے، آپ انگریزی کے مذاق کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے معیار کی چیز ہے۔ وہ یورپ کے لیے ہے، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا معیار ہے، اپنا مذاق ہے۔ ہم تو جملہ جو سینٹینس ہے وہ سیدھا نہیں بول سکتے۔ آپ کا جو بچہ ہے جو پہلی کلاس سے انگلش میڈیم میں آتا ہے، تو آپ جب میٹرک انٹر میں پہنچتا ہے، ایون کہ جب وہ بی ایس کر لیتا ہے، تو آپ اس سے کوئی مضمون لکھوا لیں تو آپ کو اس میں ہزار غلطیاں نظر آئیں گی، اس لیے کہ غیر ملکی زبان ہے، اس کو کے معیار پر آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ ہمارے مزاج کے مطابق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ اردو ہمارے علاقائی اور ہمارے جینیاتی جو جینز ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ ہماری زبانوں کا اثر اردو پر ہے، ہماری زبانیں جو مقامی مادری بولیاں ہیں ان کے الفاظ اردو میں ہیں، وہ ترتیب وہی ہے، لہذا اردو ہمارے لیے آسان بھی تھی اور پرکشش بھی تھی، لیکن ہم نے اردو کو پس پش ڈال دیا۔ نہ ہم نے اردو کو مشاعرے کے اعتبار سے پڑھایا، نہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر مشاعرے کا ذوق پیدا کیا، نہ مجالس قائم کی، نہ مقالے۔ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ آپ کی نسل ایک سطحی لذت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، الٹے سیدھے بے وزن مصرے اس کو موبائل پر مل رہے ہیں اور وہ انہیں کوٹ کر کے یہ سمجھتے کہ یہ شاعری ہے۔ تو یہ المیہ موجود ہے، اور اس المیہ کے پیچھے ہماری بھیڑ چال ہے حکومتوں کی، معاشرے کی، کہ ہم نے یورپ کو اپنا آقا بنا لیا ہے، اور وہ غلامی کی جو ایک تسلسل ہے وہ اب تک قائم ہے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے۔ ہمارا لباس، ہماری زبان، ہم کلچر جو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انگریزی کا ہے، لہذا آپ یہ شکوہ اب تکلیف دہ ہے، لیکن اس کا کوئی ازالہ اس وقت تک نہیں ہے جب بڑے پیمانے پر آپ کے ہاں کوئی تحریک نہیں چلائی جاتی، اساتذہ نہیں بنتے، حکومتی تغیرات تبدیلیاں نہیں دی، پالیسیاں نہیں بنتی کہ اپنی زبان میں تعلیم دی جائے، اس سے بچہ بہتر سیکھے گا، سائنس سیکھے گا،
آرٹ سیکھے گا اور آپ کے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. جب تک آپ گورو کی زبان بولتے رہیں گے تو نہ ادب رہے گا نہ آداب بچے گی. جی بہت بہت شکریہ. باتیں تو بہت ساری ہیں، اردو کی زبان حالی ایسی ہوتی ہے اس پر گھنٹوں پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. شوکت صاحب جاتے جاتے آپ نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دیں. نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ علم اور ادب ان کے بغیر باشعور زندگی، منفعت بخش زندگی نہیں گزاری جا سکتی. جب تک آپ کی قوت بیان اور طرز تکلم درست نہ ہو، آپ معاشرے میں اچھے اور باوقار انسان کا کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ کی ذہن میں جتنی خوبیاں ہوں، جتنی اچھی ذہانت ہو، جب تک زبان آپ کو نہ آتی ہوگی آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. اور جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے آپ کا معیار پست ہی رہے گا. تو چنانچہ آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ زبان سیکھیں، ادب سیکھیں اور ادبی شعور پیدا کریں اور اپنے اندر ادب کا معیار تعین کرنے کی کوشش کریں. ذوق ہی انسانی زندگی کا ایک اصل ہے، اور اگر آج انسان کے اندر سے ذوق ختم ہو جائے تو پھر معاشرہ پیش ہو. بہت شکریہ شوکت صاحب. مجھے ابھی آپ کے سامنے میں ایک محاورہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو محاورہ بڑا خوبصورت، یہ بالکل اس مضمون کی عکاسی کرتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. ہم نے اپنایا انگریزوں کا قانون، انگریزوں کی زبان، انگریزوں کے چال چلن، پھر ہم اس میں بہ کر اپنی چال چلن بھی بھول گئے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جتنے بھی آنے والے میرے ناظرین ہیں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، آئیں ہماری اپنی زبان کے، اردو کے احیاء کے لیے قدم سے قدم ملا کر چلیں، تاکہ کل کی نسلوں کو پتہ ہو کہ اردو بھی ایک رچ کلچر ہے، امیر زبان ہے، جس کے پاس بہت سارا ذخیرہ الفاظ بھی ہے، جس کے پاس بہت سارا مواد ہے، جس سے آپ کو توانائی مل سکتی ہے، جس سے آپ کو تفریح مل سکتی ہے، جس سے آپ کو شعور مل سکتا ہے، آگہی مل سکتی ہے. آپ اپنے لٹریچر سے، اپنے ادب سے پیار کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جی وقت کا وقت تو کوئی لفظ نہیں ہے. آپ کو بہت غلطیاں کرتے ہیں. غلطیوں سے سیکھیں. آپ سکھائیں گے تو میں آپ غلطیوں وقت تو